السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ انفال سورہ نمبر 8 میں آیت نمبر 1 سے 19 تک 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے یہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور اس کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، یاد کرو جب وہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، پس تم یہ سزا چکھو اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار،
اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تھی ہماری حکمت، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 میں شروع کی 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، آپس میں صلاح و مشورہ کرے اور آپس کے جھگڑے کو ختم کرے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرے۔ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو ایک لمبا واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ سورہ انفال یہ سورہ نمبر 8 ہے، مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی زائد ہے، یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، جو کافروں کے ساتھ جنگ میں حاصل ہو، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، مال غنیمت۔ پچھلے لوگوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں تھی، یعنی مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا، کافروں کے ساتھ لڑائی میں جو حاصل ہوتا، تو ایک جگہ وہ چیزیں جمع کر دی جاتی اور آگ آتی اور آگ سب کو جلا دیتی، لیکن یہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفل چیز دی ہے، زائد چیز دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، تو نفل کا معنی ہے زیادہ نماز، یعنی فرض سے جو زائد ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے، تو اسی سے انفال یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے نفل، جو زائد ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ مال غنیمت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیب فرمایا ہے۔ اس سورہ کا ایک شان نزول ہے اور اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، غور کریں۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3079 180 صحیح روایت ہے یہ۔ ساتھ کہتے ہیں لما کان یوم بدر جئت بسیف فقلت یا رسول اللہ ان اللہ قد شفا صدری من المشرکین حب لی هذا السیف فقال هذا لیس لی ولا لک فقلت عسى ان یؤتى هذا من لا یبلی بلائی فجاءنی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک سألتنی ولیس لی وانه قد صار لی وهو لک قال فنزلت یسألونک عن الانفال۔ ناظرین اکرام، اس کا ترجمہ یہ ہے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا کام تمام کر دیا اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دلا دی ہے، تو یہ تلوار مجھے آپ دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار تمہارے لیے نہیں ہے اور میرے لیے بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شاید یہ تلوار اسے دے دی جائے جس نے
میری طرح داد شجاعت حاصل نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کچھ وقت کے بعد اور کہا تم نے مجھ سے وہ تلوار مانگی تھی جو میرے لیے نہیں تھی، لیکن اب وہ مجھے دے دی گئی ہے، تو اب وہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں ہیں جس کا ذکر ہے زیادہ۔ آیت نمبر 1 میں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح کر لو۔ تو مال کی تقسیم میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی ہے اور آپس میں صلح کر لو، یعنی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لو۔ تیسری چیز واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا، جو بھی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1987، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، اور اگر برائی ہو جائے تو اچھائی کر لو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یاد رکھیے تقویٰ کی زندگی گزارنے سے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بیٹھا لینے سے بڑا فائدہ ہے، سماج میں بھی شانتی، پوری دنیا میں بھی شانتی۔ بھائی لوگ کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، کل قیامت کے دن حاضر ہونا ڈر نہیں ہے۔ اگر یہ ڈر آ جائے تو ہم اور آپ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، تو کیا گناہ کرتے وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ بہت دور ہے؟ تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اپنے دل میں ڈر رکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر میں گھوٹالہ کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے، میں پریشان کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی زندگی اگر گزرے گی تو پولیس کی لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قانون ہی سب سے بڑا قانون ہے۔ تو تقویٰ کی زندگی سب سے اہم چیز ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے معاملے کو صحیح کر لو، درست کر لو۔ ایک حدیث پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیزیں بتلا دوں؟ کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرا دینا۔ پھر اس کے بعد کہا وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو موڑ دیتا ہے۔ تو صلح کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے، صلح کروا دینا سب سے اہم چیز ہے۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کچھ لوگ ان کی طرف ہو گئے، کچھ لوگ ان کی طرف ہو گئے، او بھائی پیچھے ہٹنا نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جی نہیں بھائی، اللہ کے لیے صلح کرائیے، ملا دیجئے۔ ایسا اگر ہو جائے تو بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے آپس میں صلح کر لو، اپنے معاملے کو درست کر لو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 3 باتیں کافی اہم ہیں، اللہ کی بات ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ تو پکے مومن کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 4 کے درمیان غور کیجئے، سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے، 5 نشانیوں کا تذکرہ اس کے اندر۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے دل ڈر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو آیتوں کے ذریعے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا نمبر 4 وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دی ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے تلاوت قرآن کی اہمیت ہے، توکل کا بیان ہے یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا بیان ہے، پھر مالی عبادت، جسمانی عبادت جیسے نماز جسمانی عبادت ہے، پھر اسی طریقے سے خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا، یہ مالی عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کا تذکرہ آیا اس کے اندر۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو رب کے یہاں ان کے درجات ہیں، بخشش ہے، عزت ہے اور بہترین روزی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے۔ کئی آیتوں کے اندر بھی آیا، حدیث کے اندر بھی آیا۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159، کہ جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2344، صحیح حدیث ہے یہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو روزی ملے گی جیسا کہ پرندوں کو روزی ملتی ہے۔ صبح کے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب واپس آتے تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ لیکن بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں روزی آ جائے گی پیٹ بھر جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی کوشش کرنا ہے، اور کوشش ہی کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کوشش ایک حصہ ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہم کو دے گا، لیکن کوشش پر ہم بھروسہ کریں کہ ہم جتنا اچھی کوشش کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، نہیں۔ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اپنے حساب سے اچھی کوشش کیجئے، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن کوشش سب کچھ نہیں ہے۔ کوشش بھی کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے۔ پہلے اونٹ کو باندھ دینا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اونٹ کو چھوڑے رہے اور اللہ پر بھروسہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے کوشش کر لیجئے، پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے کہ اللہ میرے پاس اتنی طاقت تھی، میں نے کوشش کی، اب تیرے اوپر ہے تو ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ تو بھروسہ کرنا کب؟ کوشش کرنے کے بعد۔ حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2517، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اعقلھا وتوکل او اطلقھا وتوکل، کہ میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں اللہ پر بھروسہ کروں، یا اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے تو اونٹنی کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اب دیکھیے چرند پرندے بھی اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر شام میں جب واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہے، تو کوشش تو کر رہے ہیں۔ تو کوشش ہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ دلائے گا، لیکن محنت کیجئے، پہلے اونٹ کو باندھ دیجئے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2831، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اعلیٰ درجے والے نچلے درجے والے کو دیکھیں گے جس طرح تم روشن ستارے کو آسمان کے مشرق و مغرب کے کناروں میں سے دیکھتے ہو، مرتبے کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ تو انبیاء کرام ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، ہم کیسے پا سکیں گے؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو وہ لوگ ہی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کی۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 19 تک 15 آیتوں میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی نکلنا ہے، تو لوگ کیا کیے؟ شروع میں ذرا لگا کیسے نکلیں۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ جو قافلہ ابو سفیان کا قافلہ تھا جن کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، تو پھر کفار مکہ بھی نکل گئے اور جنگ ہو گئی، تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کچھ مسلمان کہ بس وہ ہم کو قافلہ مل جاتا، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ 313 تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 1000 پر جیت دلا دی، تو یہ اللہ کو ثابت کرنا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ تو کچھ لوگ ڈر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، تو انہی کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ فرشتے 1000 فرشتے آئے غزوہ بدر کے اندر، مسلمانوں کے ساتھ رہے، لڑے، کافروں کے ساتھ لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق واضح ہو جائے۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ یہ تم لوگوں کے لیے کامیابی ہو اور تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ فرشتوں کا نزول ہوا، پھر اسی طریقے سے غزوہ احد کی طرح غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اونگ طاری کر دی، تو یہ سکون کی علامت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ کیا، فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے ایک انعام یہ ہوا، بارش ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پاک و صاف کر دے۔ پھر یہ کہا گیا تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جما دے، تو آسمان سے بارش نازل کی، پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دیا اور شیطانی وسوسے کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اور ایک انعام یہ بھی کیا، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے طریقے پر جو چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو چلے گا، اس کا فائدہ ہے۔ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اس کے لیے نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں، پیترا بدلنے کے لیے جا سکتے، یا چال چلنا ہو تو چل سکتے، جنگی چال کے تحت کر سکتے، پیترا بدل سکتے ہیں، پناہ لینے کی غرض سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں۔ یہ بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو غزوہ بدر کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون،
اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ ضرور پھرتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس امر کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اے نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی،
چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہی ان کا انجام ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو، پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ پھریں تو جان لو یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 40 تک 21 آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو اس بات پر وہ لبیک کہیں۔ پھر اس طریقے سے یہ بھی بتایا گیا اور حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو گھماتے رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ دل کی ثابت قدمی کی دعا کیجیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، نکالنے کے در پہ ہو گئے، پھر وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کریں، تو اللہ تعالیٰ چال چلنے والا ہے اور اللہ کی چال بہترین چال ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے تو پتھر کی بارش ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کفار اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف خرچ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، ان کا مال برباد ہو گیا۔ ان کو خرچ کرنے دیجئے، پتہ چل جائے گا ابھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے، اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے کچھ بات ہو جائے۔ آیت نمبر 20 سے 23 کے درمیان غور کیجئے، اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ پھرو حالانکہ تم سنتے ہو۔ کئی مرتبہ آئے گا اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو جب بھی ایسی بات آ جائے تو ایمان والوں کو غور سے سننا چاہیے۔ جو لوگ بات نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، باتیں بتائی جا رہی ہے پھر بھی وہ سنتے نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، دماغ کا استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو حق کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آپ غور کریں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 180، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون۔ ان کے دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، یہ لوگ چوپائے کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 171 میں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے، وہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ اب آیت نمبر 24 پر غور کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔
اس کا شان نزول ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی بات پر لبیک کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4647۔ ابو سعید بن معلّہ کہتے ہیں کنت اصلی فمر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی فلم آتی حتی صلیت ثم اتیت فقال ما منعك ان تأتی الم یقل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ثم قال لو علمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان اخرج فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج فذکرت له وقال هي الحمد للہ رب العالمین السبع المثانی۔ ابو سعید بن معلّہ کا بیان ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو آ جاؤ، بات کو قبول کر لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت سکھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے یاد دلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہے نا 7 بار دہرائی جانے والی صورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو پہنچنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو فوراً جانا چاہیے۔ وہ نفلی نماز تھی، نفلی نماز توڑ کے جا سکتے تھے، ہاں فرض نماز کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آگے ذکر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کیسے حائل ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اپنے بندوں کے دلوں پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ انسان اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ثابت قدم رکھے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2654، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث شاء ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتے رہتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2140 صحیح روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، جو چیز آپ لے کر آئے اس پر ایمان لائے، کیا آپ ڈرتے ہیں ہم لوگوں کے تعلق سے؟ تو کہا ہاں، یہ دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیرتے رہتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں عام فتنے سے ڈرو، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ اس کی زد میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں، خاص لوگ بھی آ سکتے ہیں، عام لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، ہر طرح کا فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2169 ایک کم 70، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا۔ تم دعا کرو گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی فتنہ ہو، اپنے سماج کے اندر برائی ہو، جس طریقے کی برائی ہو، ہم اور آپ برائی کے خلاف اٹھیں، برائی کو روکیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑیں۔ اگر ہم اور آپ نہیں روکیں گے تو ہم سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، جو برے لوگ ہیں وہ تو جائیں گے، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4338 صحیح روایت ہے ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لا یغیروا
الا یوشک ان یؤمہم اللہ منہ بعقاب، جس قوم کے اندر برائی عام ہو جائے، لوگ طاقت رکھتے اس برائی کو روکے لیکن روکتے نہیں، پھر کون جائے بولنے، کون جائے ٹوکنے، برا مان جائے گا۔ اگر ایسا ہے پھر آج اس گھر میں آگ لگی ہے، کل ہمارے گھر میں آگ لگ جائے گی، اگر نہیں ٹوکیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ سورہ نبی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4338، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب، لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو اب عذاب میں سب لوگ آ جائیں گے اس کے لپیٹ میں، اس لیے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر کہا گیا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم خیانت مت کرو، اللہ کی خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور آپس میں بھی خیانت مت کرو۔ اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، حسن روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں۔ تقویٰ کا فائدہ کیا آگے بیان کیا جا رہا ہے، تقویٰ کا فائدہ کیا آیت نمبر 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو فائدہ کیا، نکلنے کی راہ نکال دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے ختم کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے آیت نمبر 30 میں، اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدبیریں کر رہے تھے وہ کیا تھا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور وہ لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کافر لوگ تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، اور آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، اور آپ کو نکالیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 31 سے 33 کے درمیان ہے، کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کی طرح ہم بھی لے آ سکتے ہیں، لے آؤ، قرآن کی طرح لا ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہے وہاں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 اور 35 کے درمیان ہے کہ مشرکین کا عبادت کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ مشرکین کی عبادت کیسے ہوتی ہے، وہ لوگ سیٹی مارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بس یہی تو ان کا عبادت کا طور طریقہ ہے، اسی کو عبادت میں وہ لوگ شامل کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا بڑھنا رک جائے، مسلمانوں کا آگے بڑھنا رک جائے، اور جو لوگ خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، یہ ان کے لیے افسوس کا ذریعہ ہے۔ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، آیت نمبر 36 کے اندر ہے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکے، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ چیز باعث حسرت ہوگی، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 کے درمیان، کفار مکہ کو اور تمام کافروں کو کہا جاتا ہے وہ لوگ کفر کو چھوڑ دیں، تمام مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں اور توحید کی طرف چلے آئیں، یہ ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، آپ کہیے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو یہ چیز بخش دی جائے گی۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پلٹیں یعنی برے کاموں میں لگے رہیں تو ایسا طریقہ گزر چکا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو کیا انجام ہوا لوگوں کا۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، قوم نوح کو دیکھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو برباد کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے برباد کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے تم ڈرو، ان لوگوں کا انجام سوچ لو کیا انجام ہوا، اس لیے تم لوگ توحید پر آ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے
اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن وہ فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جبکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت تک ضرور اختلاف کرتے، اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اے نبی، یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہے، یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کن لوگوں میں ہوگی، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ کا نام سورہ انفال جو رکھا گیا، حقیقت میں مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں اس میں زیادہ تر وضاحت آئی ہے۔ پھر اسی طرح غزوہ بدر کی ذرا سی تفصیل ہے، پھر اس کے بعد جنگ کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ اگر جنگ کے میدان میں ہو تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو، لیکن جب ملاقات ہو جائے تو صبر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تکبر، غرور اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں یہ آیا کہ شیطان کافروں کے پاس آیا اور کہا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن جب فرشتے اترنے لگے تو وہ بھاگا اور کہا جی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی روح نکالتا ہے تو کس طریقے سے فرشتے مارتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں دردناک عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ
بندے پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو نہیں لیتا، جو اللہ نعمت دے کے رکھا ہے چھینتا نہیں۔ لوگ خود اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، برے کام کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لینے کے بعد دوبارہ اس کو نعمت کب دے گا؟ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ پتہ یہ چلا جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ سب سے بدترین لوگ تو وہ ہیں، کون لوگ؟ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں رکھتے، یعنی سوچ نہیں رہے، توحید کی طرف نہیں آ رہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ لوگ اگر آپ سے عہد و پیمان کرے اور توڑ دیں تو آپ چھوڑ دیجئے، اور جو لوگ خیانت کریں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ خلاصہ سنا، اب ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے، اس کے اندر مال غنیمت کا حکم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جان لے کہ جو بھی مال غنیمت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے فتح کے بعد حاصل ہو۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی، جو چیز حاصل ہوتی آگ آتی اور تمام چیزوں کو جلا دیتی۔ تو امت محمدیہ کے لیے یہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہے۔ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، پیدل کو 1 اور سوار کو 3 حصہ دیا جائے گا، کیونکہ ان کا گھوڑا بھی ہے اور وہ خود بھی ہے، تو اس طریقے سے مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب آگے تفصیل ہے، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 49 تک 8 آیتوں میں غزوہ بدر کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، کہ تم لوگ کیا تھے؟ دنیا کہا جاتا ہے دنون سے بمعنی قریب، مراد یہ ہے کہ وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کو، اس کنارے کو جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرنے والا تھا تاکہ جو لوگ زندہ رہیں وہ حقیقت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جو مرے وہ حقیقت کے ساتھ مرے کہ جی جس پر وہ لوگ تھے وہ چیز صحیح نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک دوسرے کی تعداد کو دکھایا۔ کئی اور آیتوں میں ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 13، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دونوں جماعتوں میں جو ایک ساتھ بھیڑ گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دوگنا دیکھتا تھا۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر میں جب دونوں فوج آمنے سامنے ہوئی تو شروع میں ایک دوسرے کی نظر میں دکھایا گیا کہ تعداد کم ہے، پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی تو ایک دوسرے کی تعداد زیادہ دکھائی گئی، یعنی خود سامنے والے کو لگتا تھا کہ یہ تعداد ان کی زیادہ ہے۔ جنگ کی تعلیم دی گئی کہ اگر جنگ ہو جائے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے، کس طریقے سے جنگ لڑی جائے، اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی تمنا ہی نہ کی جائے، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس طریقے سے تیاری ہوئی ہے۔ تو آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 47 کے درمیان جنگ کے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، جب کسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہو جائے ثابت قدم رہو۔ نمبر 1 ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ نمبر 2 شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 ولا تنازعوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے نمبر 5 وصبروا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 6 ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اتراتے ہوئے نکلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو۔ تو یہ چند چیزیں بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3024، عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بعض ایام میں سے جس میں دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوا، انتظار فرمایا کہ سورج
ढल जाए तो आपने खड़े होकर फरमाया, अय्युहन्नास ला तमन्नौ लिक़ा अल अदुव्वि वसल्लल्लाहु अल आफिया फ़इज़ा लक़ीतुमूहु फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़ सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब व मुजरियस सहाब व हाज़िमल अहज़ाब एहज़िमहुम वंसुरना अलैहिम। लोगो, दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना न करो और अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करते रहो, और जब तुम्हारा दुश्मनों से आमना सामना हो जाए तो साबित कदम रहो और खूब जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, किताब नाजिल करने वाले, बादलों को चलाने वाले, जमातों को शिकस्त देने वाले, हमारे इन दुश्मनों को शिकस्त दे दे और उनके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो दुआ भी करते रहना है, उसका एहतमाम करना है। वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, और आपस में झगड़ा मत करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसलिए देख रहे हैं, जब लड़ाई झगड़ा है तो क्या बुज़दिली आ गई और हवा उखड़ गई, कोई वज़न नहीं है। इसलिए इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुज़ाहरा कीजिए, एक तरीके से रहिए, एक जगह रहिए। पहाड़ को देख लीजिए, ज़र्रात है, जब एक साथ जमा है तो वो पहाड़ है। आप अपने कपड़े को देख लीजिए, वो धागे हैं। सब एक साथ जमा है तो कपड़ा बन गया, कुर्ता बन गया, लेकिन अलग अलग हो जाए तो धागे हैं। तो अलग अलग कोई अहमियत नहीं है, एक साथ मिल के रहना है, उसकी बड़ी अहमियत है। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।